subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم. جماعت 8ویں کے تاریخ نویسی اور سیاسی سائنس یا شہریت کے چوتھے سبق بھارت کا عدالتی نظام، اس کے پہلے ویڈیو میں آپ تمام کا استقبال ہے. آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے. چلیے شروعات کرتے ہیں. بھارت کا عدالتی نظام ہم نے گزشتہ اسباق میں پڑھا تھا. قانون ساز مجلس اور مجلس عاملہ. اب اس کے ساتھ ساتھ عدلیہ بھی حکومتی نظام کا ایک اہم حصہ ہوتی ہے. قانون سازی کا کام قانون ساز مجلس کرتی ہے، مجلس عاملہ ان پر عمل درآمد کرتی ہے اور انصاف دینے کا کام عدلیہ کرتی ہے. اس سبق میں ہم دیکھیں کہ عدلیہ انصاف کس طرح فراہم کرتی ہے. سب سے پہلے جان لیجئے قوانین کی ضرورت کیوں ہوتی ہے اور قوانین کہاں بنائے جاتے ہیں؟ قانون ساز مجلس میں. اب قانون کی ضرورت کیا ہے؟ یعنی الگ الگ قسم کے خیالات، نظریات، ثقافت والے لوگ جب ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو امن کو برقرار رکھنا، سماجی انصاف اور مساوات کو قائم کرنا اور کمزور طبقات کو ان کے حقوق دلانا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے. عدلیہ انصاف کس طرح قائم کرتی ہے؟ اس کی وجہ سے سماج سے ناانصافی کا خاتمہ ہو کر سماجی استحکام کیسے پیدا ہوتا ہے. آئیے اس سے پہلے سمجھ لیں کہ انصاف کرنے کی ضرورت کیوں ہے. یعنی انصاف کیوں کیا جائے، اس بارے میں بھی سوچنا ضروری ہے نا. اب انسانوں کے خیالات، رائے، نظریات، فہم، عقائد، ثقافت وغیرہ میں تنوع پایا جاتا ہے، یعنی فرق ہوتا ہے. ہر انسان کے خیالات یکساں نہیں ہوتے. اکثر لوگوں کے خیالات ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں، الگ ہو سکتے ہیں. رائے الگ ہوتی ہے، عقیدہ الگ ہوتا ہے. اگر رواداری سے کام لیا جائے تو آپسی ٹکراؤ کی صورت پیدا نہیں ہوتی. لیکن رواداری کیسے قائم کی جائے؟ تو اس کے لیے قانون ضروری ہے. لیکن اختلاف رائے میں شدت آ جائے تو ٹکراؤ کی نوبت آ جاتی ہے، جسے غیر جانبدارانہ طریقے سے قانون کے ذریعے نپٹائے جانے کی ضرورت ہوتی ہے. اس مقصد کے تحت عدلیہ جیسے غیر جانبدارانہ نظام کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی اب دیکھیے یہاں پر دو چیزیں بہت ہی ضروری ہے. آزادی، مساوات، جمہوریت جیسی قدروں کی حفاظت کرنا، شہریوں کو ان کے بنیادی حقوق دلانا، صحت مند معاشرہ قائم کرنا، سماج کے کمزور طبقات، خواتین اور مزدوروں کو ان کے نہ صرف حقوق دلانا بلکہ انصاف بھی دلانا. تو اس کے لیے قوانین کی ضرورت ہے اور عدالتی نظام کی بھی ضرورت ہے. اب افراد اور حکومتی اداروں کے درمیان بھی مفادات کے تعلق سے ٹکراؤ پیدا ہو سکتا ہے. افراد یعنی کوئی بھی عام انسان ہو سکتا ہے، کوئی آرگنائزیشن، لوگ ہو سکتے ہیں یا جماعت ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ حکومتی ادارے. اب حکومتی ادارے کون سے ہیں؟ جیسے کہ بیوروکریسی میں جہاں پر کلیکٹر آفس ہے یا کمشنر آفس ہے، پولیس ہے، کلیکٹریٹ ہے، یا ٹیکسیشن کا انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہے. تو یہاں پر افراد کے اور حکومت کے ادارے کے درمیان ٹکراؤ کی صورت ہو سکتی ہے. یعنی جس کا فائدہ ہوگا وہ اس کے حساب سے کام کرے گا. حکومت کا کوئی فیصلہ یا کوئی قانون عوام کو ناانصافی محسوس ہو سکتا ہے، اس کے خلاف عدلیہ سے انصاف کی درخواست کی جا سکتی ہے. دیکھیے بھارت میں بڑے پیمانے پر بہت زمانے سے ہی مختلف قسم کے آندولن چلتے آئے ہیں. جیسے کہ ابھی کسانوں کا آندولن ہے یا پھر مختلف قسم کے یہ آندولن چلتے ہیں. خواتین کے حقوق کے آندولن ہیں یا کسانوں کے آندولن ہے. تو یہ کس لیے چلتے ہیں یہ تحریکیں؟ یہ ٹکراؤ کی صورت پیدا ہو جاتی ہے تو حکومت کے اور عوام کے درمیان قانون بنانے کے بعد یہ تمام چیزیں سامنے آتی ہے. اب جس طرح حکومت آئین میں درج سماجی انصاف اور مساوات کے مقاصد کے حصول کے لیے کوشاں رہتی ہے، اسی طرح عدلیہ بھی کچھ مقدمات کے فیصلوں کے ذریعے سرگرم موقف اختیار کر کے حکومت کی حمایت کر سکتی ہیں. اب یہاں پر اس بات کی طرف بہت صاف طریقے سے اشارہ کیا جا رہا ہے کہ حکومت آئین میں درج سماجی انصاف اور مساوات کے مقاصد کے حصول کے لیے کوشاں رہتی ہے. اب حکومت ہے تو عوام کو تو اس کے حقوق چاہیے. تو عدلیہ میں جب یہ تمام چیزیں جائیں گے، یعنی عدالتوں میں جائیں گے، تو مقدمات کے فیصلوں کے ذریعے حکومت کی یا تو حمایت کی جا سکتی ہے، اپنے حقوق کے لیے لڑا جا سکتا ہے. اب عدلیہ سماج کے کمزور طبقات، خواتین، بچے، معذور اور محنت کش یا مخنث اور ٹرانسجنڈر وغیرہ سماجی طبقات کو مرکزی دائرے میں شامل کرنے کے لیے تعاون کر سکتا ہے. اب جب عام انسانوں کو آزادی، مساوات، انصاف اور جمہوریت کے فوائد حاصل ہوتے ہیں
تب جمہوریت کی ترقی ہوتی ہے، اور یہی چیز جمہوریت کی معراج ہے، کسی بھی فعال طبقے کی، فعال معاشرے کی ایک عمدہ مثال سمجھی جاتی ہے۔ جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے یہ امر نہایت ہی ضروری ہے، یعنی تمام چیزیں، عدلیہ کا نظام تو جمہوریت کی بقا اور اس کے تحفظ کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اب عدلیہ کی ضرورت کیوں ہے؟ عدلیہ کی وجہ سے قانون کی بالادستی قائم رہتی ہے۔ انصاف رسانی کی وجہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قانون امیر غریب، سب ترقی یافتہ غیر ترقی یافتہ، مرد و زن سب کے لیے برابر ہے، یعنی قانون سب کے لیے برابر رہے گا، عدالت سب کے ساتھ صحیح انصاف کرے گی، تبھی جمہوریت کی بقا ہو سکتی ہے۔ انصاف رسانی کی وجہ سے عوام کے حقوق بھی محفوظ رہتے ہیں، قانون کی روشنی میں تنازعات حل ہوتے ہیں، اور کسی بھی گروہ یا فرد کی زبردستی یا آمریت کے فروغ کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر قانون کی روشنی میں تنازعات حل ہوں گے، انصاف ملے گا، تب جو ڈکٹیٹرشپ ہے، آمریت ہے، وہ بالکل بھی نہیں آئے گی، ورنہ جمہوریت کا یہاں پر گلا گھونٹا جا سکتا ہے۔ اب دیکھیں گے عدلیہ کی تشکیل کیسے ہوتی ہے، عدلیہ کیسے کام کرتی ہے۔ عدلیہ کی تشکیل میں کون کون سی چیزیں ہیں؟ مرکزی نوعیت کا ایک عدالتی نظام ہے، عدالت عظمیٰ، عدالت عالیہ، ضلعی عدالت، چیف جسٹس، اعلیٰ جج اور ضلعی جج۔ اب عدالت عظمیٰ یہ تمام چیزیں ہم دیکھیں گے۔ بھارت ایک وفاقی ملک ہے۔ وفاقی ملک کسے کہتے ہیں؟ یعنی جہاں پر ریاستیں بھی ہوتی ہے اور ایک مرکزی حکومت بھی ہوتی ہے۔ تو مرکزی حکومت اور وفاقی ریاستوں کی آزادانہ قانون ساز مجلس اور مجلس عاملہ ہے، یعنی جیسا کہ سینٹر میں لوک سبھا، راجیہ سبھا ہے، تو ریاستوں میں ودھان سبھا اور ودھان پریشد ہوتی ہے۔ تو دونوں بھی سینٹر میں بھی اور ریاستوں میں بھی، مرکز اور ریاستوں میں قانون ساز مجلس ہوتی ہے، لیکن عدلیہ پورے ملک کے لیے ایک ہی ہے۔ اس میں مرکزی یا ریاستی تقسیم نہیں ہوتی، یعنی عدالتی نظام جو ہے یہ قانون کے تحت کام کرتا ہے، اور اسی لیے پورے ملک میں عدلیہ ایک ہی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کی عدلیہ مرکوز نوعیت کی ہے۔ عدلیہ کی اعلیٰ ترین سطح پر سپریم کورٹ ہے۔ اب سپریم کورٹ کیا ہے؟ عدالت عظمیٰ ہے۔ اب یہ عدالت عظمیٰ میں کیا ہوتا ہے؟ سپریم کورٹ کے تحت کئی سارے ہائی کورٹ ہوتے ہیں۔ ہائی کورٹ یعنی عدالت عالیہ۔ اب ہائی کورٹ کے ماتحت ضلعی عدالتیں ہوتی ہیں، جسے ضلعی جج کے ذریعے چلایا جاتا ہے۔ اب ہائی کورٹ کے ماتحت ضلعی عدالتیں اور ان کے بعد درجہ دوم کی عدالتیں یعنی سول کورٹ وغیرہ ہوتی ہے۔ اس طرح بھارت میں عدلیہ کی تشکیل کی گئی ہے۔ آپ دیکھیں گے سپریم کورٹ کیا ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ یعنی عدالت عظمیٰ۔ بھارت کے چیف جسٹس سپریم کورٹ کے سربراہ ہوتے ہیں۔ چیف جسٹس اور دیگر ججوں کا تقرر صدر جمہوریہ کرتے ہیں۔ ابھی کالجیم کے تھرو ہوتا ہے، یعنی چیف جسٹس براہ راست نہیں چن کر آتے، بلکہ ان کا تقرر کیا جاتا ہے صدر جمہوریہ کے ذریعے۔ سپریم کورٹ کے سب سے سینئر جج کو چیف جسٹس کے عہدے کے لیے نامزد کرنے کی روایت ہے، یعنی سپریم کورٹ کا جو سب سے سینئر اور پرانا جج ہوگا اسی کو آپ چیف جسٹس بنانا چاہیے۔ انصاف رسانی کا عمل کسی دباؤ کے تحت نہیں ہونا چاہیے، یعنی اگر انصاف دیا جا رہا ہے تو کسی کے دباؤ میں نہیں، بلکہ قانون کے تحت انصاف ہونا چاہیے۔ جج انصاف رسانی کا کام بے خوفی کے ساتھ انجام دے سکے، اس لیے عدلیہ کو آزاد رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس مقصد کے تحت آئین نے درج ذیل گنجائش فراہم کی ہے، یعنی انصاف جو ہے وہ جج بے خوفی سے انجام دے، اس کے لیے عدلیہ کو آزاد رکھا گیا ہے، اور اسی لحاظ سے عدلیہ میں کچھ مقاصد جو ہے آئین میں درج ہے۔ اب ججوں کی اہلیت کی شرائط آئین نے واضح کر دی ہے۔ اب ججوں کی اہلیت کی کون کون سی شرائط ہے؟ جسے یہ سپریم کورٹ کی تصویر ہے، بھارت کی عدالت عظمیٰ سپریم کورٹ نئی دہلی میں ہے۔ اب وہ پہلی شرط کیا ہے؟ قانون کے ماہر اور ہائی کورٹ میں منصفانہ تجربہ یا وکالت کا تجربہ رکھنے والے شخص کو اہل مانا جاتا ہے، یعنی جج ہے تو کوئی بھی نہیں بن سکتا، اس میں پہلے تو قانون کا ماہر ہونا، پھر ہائی کورٹ میں وہ جج ہونا چاہیے، اس کے بعد اس کا تجربہ ہونا، یا پھر وکالت کا تجربہ ہونا چاہیے۔ ججوں کا تقرر صدر جمہوریہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے سیاسی دباؤ کا دخل نہیں ہوتا ہے، یعنی جج کا تقرر کون کرتا ہے؟ صدر جمہوریہ، ورنہ سیاسی پارٹی اپنے مفاد کے خاطر ججوں کا تقرر کرے گی تو اس سے ججوں کے لالچ میں آنے کی ایک شکل ہو سکتی تھی، جسے یہاں پر توڑ دیا گیا ہے، اور جج انصاف کو قائم رکھ سکے، اسی لیے صدر جمہوریہ کے زیر نگرانی ان کا تقرر عمل میں آتا ہے۔
ججوں کو خدماتی ضمانت حاصل ہوتی ہے۔ معمولی وجوہات یا سیاسی مقاصد کے تحت انہیں عہدے سے برخاست نہیں کیا جا سکتا۔ سپریم کورٹ کے جج کی عمر کے 65ویں سال اور ہائی کورٹ کے جج عمر کی 62ویں سال میں سبکدوش ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے سپریم کورٹ کے جج کی جو سب سے زیادہ عمر کتنی ہے 65 سال اور ہائی کورٹ کے 62 سال۔ ججوں کی تنخواہ بھارت کے دفتر محاسبی سے ادا کی جاتی ہے، یعنی ججوں کی تنخواہ کہاں سے جاتی ہے؟ دفتر محاسبی، یہ انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ ہے جہاں سے دفتر جو ججوں کی تنخواہ ادا کی جاتی ہے، اور اس پر پارلیمنٹ میں بحث بھی نہیں ہوتی۔ ججوں کی سرگرمیوں اور ان کے فیصلوں پر ذاتی تنقید نہیں کی جا سکتی، یعنی جج جو فیصلہ کریں گے اس سے سب کو ماننا ہوگا، اسی لیے اس پر کوئی تنقید بھی نہیں کرتا ہے۔ عدالت کی توہین کرنا ایک جرم ہے جس کی سزا مقرر ہے۔ ان شقوں کی وجہ سے جج کو غیر ضروری تنقید سے تحفظ تو حاصل ہوتا ہے، اس کے علاوہ عدلیہ کی آزادی بھی متاثر نہیں ہوتی۔ یعنی جج اگر کسی قسم کے جو فیصلے دیتے ہیں تو اس کے اگر توہین کی جائے تو وہ عدالت کی توہین ہوگی، اس کی سزا بھی مقرر ہے، اور ججوں کو تحفظ ملتا ہے کہ کوئی ان پر تنقید بھی نہیں کر سکتا۔ پارلیمنٹ ججوں کے رویے پر بحث نہیں کر سکتے، لیکن اسے ججوں کو عہدے سے برخاست کرنے اور ان کے خلاف مواخذہ کی کارروائی کا حق حاصل ہے۔ یعنی پارلیمنٹ میں ججوں کو آپ برطرف نہیں کر سکتے، لیکن کیا کر سکتے ہیں؟ ججوں کے خلاف مواخذہ کر سکتے۔ تو مواخذہ کا یعنی امپیچمنٹ کی کارروائی کرنے کے بعد انہیں ان کے عہدے سے برطرف کر دیا جا سکتا ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔